ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھر کل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھر کل مسالے۔ آداب عرض ہے، MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھر کل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھر کل مسالے۔ شہر و اطراف میں نہایت عقیدت سے منایا گیا سوشل ریفارمر سر سید احمد خان کا یوم پیدائش۔ اسکول کالجز میں مختلف پروگرامز منعقد، طلباء کو دیے گئے نیک پیغامات۔ بجلی سپلائی کمپنی کے افسران نے منقطع کیا پوکھری گرام پنچایت تعلقہ ویجا پور کے واٹر سپلائی ڈپارٹمنٹ کا بجلی کنیکشن۔ عین تہواروں کے موقع پر پانی فراہمی مسدود، عوام میں بے چینی۔ مختلف مطالبات پر تعلقہ گیورائی ضلع بیڑ وکیل سنگھ کی جانب سے جاری ہے ہڑتال۔ ایک ہفتے سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی حل نہیں ہو سکا مسئلہ، عدالت کا کام کاج ٹھپ، کلائنٹس کو پریشانی کا سامنا۔ اور آخرکار پروفیسر راجن شندے قتل معاملے میں پولیس کے ہاتھ لگا اہم سراغ، مقتول کی رہائش گاہ سے قریب موجود کنویں سے قتل کے لیے استعمال کیے گئے ہتھیار برآمد۔ ایک نابالغ مجرم پولیس کی تحویل میں، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ خبریں تفصیل سے۔ معروف سوشل ریفارمر و ماہر تعلیم سر سید احمد خان کا یوم پیدائش آج نہایت عقیدت سے منایا گیا۔ اس ضمن میں مختلف اسکولز اور کالجز میں پروگرامز منعقد کیے گئے اور طلباء کو نیک پیغامات دیے گئے۔ اس ضمن میں ایک تقریب سر سید ایجوکیشن سوسائٹی کے سیکرٹری الحاج سہیل قادری کی صدارت میں منعقد کی گئی، جس میں سوسائٹی کے نائب صدر فیاض حسین زیدی، سر سید مراٹھی پرائمری اسکول کے صدر مدرس محمد وحید خان اور سر سید اردو پرائمری اسکول کی صدر معلمہ نکھت فاطمہ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ پروگرام کا آغاز مولانا شیخ بدر الدین کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بعد ازاں الحاج سہیل قادری اور فیاض حسین زیدی نے سر سید احمد خان کی خدمات پر روشنی ڈالی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نصیحت کی، جبکہ خان یاسمین، صدیقی رانا یاسمین، جیلانی فرحین، اقبال حسینی، شیخ فاروق، شبانہ حیدر خان اور خان سائمہ نے بھی طلباء کی رہنمائی کی۔ نظامت کے فرائض محمد شاہد نے انجام دیے۔ سید مختار الدین کے اظہار تشکر پر پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ اور سبھی دونوں اسکولوں کے آپ سب لوگوں نے بھی سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں پوری معلومات دی ہے۔ یہ اپنا اسکول کا سبھی گھر گتی پروگرام ہے۔ ابھی اسی بہانے ہم بھی آپ کو کچھ انسٹرکشن دیتے، ہمارے فیاض صاحب بھی دیتے، تو یہ چیز آج سوچتے جاؤ۔ میں ان کو مبارکباد دیتا نکھت فاطمہ کی، انہوں نے تو پہلے سے سلیکٹ کر کے وہ ٹیچرس کو بولے، دیکھیں آپ نے تو نئے ٹیچرس نے بھی کتنا اچھا یہ جو سوسائٹی ہے یہ ٹھیک بہت سے یہ دن مناتے گئے، ہم یہ دن میں مناتے گئے ہر سال ہوتا، اور میرے کو بولا کہ فیوچر میں ہم اور بیٹھیں گے نہیں، ان کو کام کو کیا سوچو اسی بارے میں ہم وہ کام کرنے کی جو سر سید احمد صاحب نے کیا ہے، نہ کہ آپ اپنی شعر شاعری کر کے سب ختم کر رہے ہیں، اپنی فلسفی کی بات کریں۔ ابھی آپ لوگ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے اوپر جائیے، ان کے اوپر ایسا جتنا آپ لوگ بہت ٹائم لیں گا، اور اللہ کرے آپ لوگوں کی جو محنت ہے کامیاب ایک بچہ بن گیا تو ویسا تو آپ کو اس کا سلا مل جائے گا آپ لوگوں کو۔ شرور تاجبند میں بھی مجاہد آزادی سر سید احمد خان کا یوم پیدائش نہایت عقیدت سے منایا گیا۔ اس ضمن میں تعلقہ احمد پور کے شرور تاجبند میں سر سید احمد خان ملٹی پرپز سوسائٹی کے رابطہ آفس پر ایک تقریب رکھی گئی تھی، جہاں سابق ریاستی وزیر ونائک راؤ پاٹل نے ان کی تصویر پر پھول چڑھا کر سر سید کی تعلیمات کو یاد کیا۔ اس موقع پر سوسائٹی کے سیکرٹری علاء الدین کینی والے، کونسلر امیت ریڈی، نیل کنٹھ پاٹل، شیوانند بھوسلے، منا بھائی صادق حسین، حسین کینی والے، شارد الشیخ، ایم ڈی عرفان، سید ہاشم، یشونت کاملے اور دیگر موجود تھے۔
تعلقہ ویجاپور کے پوکھری گاؤں میں عین تہواروں کے موقع پر پانی فراہمی یوجنا کی بجلی کاٹ دی گئی، جس کی وجہ سے ساکنان میں شدید بے چینی اور ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ اس تعلق سے ملی تفصیلات کے مطابق پوکھری کی گرام پنچایت پر بجلی فراہمی کمپنی کا بل بقایا ہونے کے سبب گارج کے کمپنی کے جونیئر انجینئر شیخ نے پوکھری و دیوگاؤں کے لیے پانی فراہمی کے لیے کی جانے والی بجلی فراہمی کی لائن کاٹ دی ہے، جس کے سبب عین تہواروں کے موقع پر یہاں کے ساکنان کو پانی کرنے کی نوبت آ گئی ہے اور وہ آبی فراہمی کی پریشانیوں کے شکار ہو گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ محض 15,000 روپے کے بقایا بل کو بہانہ بنا کر یہ کنیکشن کاٹ دیا گیا ہے اور اس تعلق سے کوئی پیشگی اطلاع بھی یہاں کی گرام پنچایت تک کو نہیں دی گئی اور عین مشکل حالات کے دوران ہی بجلی کمپنی نے بھی ان گاؤں والوں سے اذیت رسانی شروع کر دی ہے۔ اس طرح کا بیان یہاں کے گرام پنچایت کے نائب سرپنچ نیانیشور ٹھوبے نے دیا ہے۔ مختلف مطالبات کو لے کر گیورائی ضلع بیڑ میں وکیل سنگھ کی جانب سے عدالت کے سامنے ہڑتال جاری ہے۔ ہڑتال کو 7 دن گزر جانے کے بعد بھی یہ مسئلہ جوں کا توں برقرار ہے، جس کی وجہ سے کورٹ کا کام کاج متاثر ہو رہا ہے اور کلائنٹس کو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ مذکورہ وکیل سنگھ نے اپنے 5 اہم مطالبات کی یکسوئی کو لے کر یہ دھرنے و احتجاج شروع کر رکھے ہیں۔ یہ احتجاجی دھرنے یہاں گیورائی کی عدالت کے روبرو جاری ہیں اور یہ احتجاج کب ختم ہوگا اس جانب شہریان کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ ان 5 مطالبات کو لے کر جاری ہڑتال کا 7ویں روز بھی کوئی حل نہیں نکل پایا تھا۔ وکیلوں کے ان مطالبات میں مذکورہ عدالت میں نئی تعمیر کردہ ای بلڈنگ میں کام کاج شروع کیے جانے، عدالت سے متصل غیر قانونی قبضے جات ہٹوانے، عدالت میں بارش کے پانی سے ہونے والی دشواریاں دور کرنے، گیورائی کے پنچایت سمیتی روڈ کی جانب سے آنے والے بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے موزوں نالی یا گٹر بنانے اور عدالت کے روبرو اسلام پور روڈ پر سے غیر قانونی قبضے اٹھوانے کے مطالبے شامل ہیں۔ اس احتجاج کو شہر کی کئی سیاسی شخصیات و سیاسی عہدیداران کی حمایت بھی حاصل ہے، جبکہ سابق وزیر مملکت بدام راؤ پنڈت نے بھی وکیل سنگھ کے مطالبات کی یکسوئی کے لیے ریاست کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کو ایک خط بھی لکھا ہے۔ عوام میں تذکرے ہیں کہ جو وکلاء لوگوں کو انصاف دلوانے کا ذریعہ بنتے ہیں، آخر ان پر یہ احتجاج کی نوبت کا آنا تعجب خیز ہے اور لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آخر یہ احتجاج کب ختم ہوگا۔ اس مرتبہ ضلع بھر میں ہوئی اضافی بارش کے سبب گزشتہ 5 سالوں کے تناسب میں زیر زمین آبی ذخائر میں اطمینان بخش اضافہ ہوا ہے۔ یہ اطلاع ضلع پریشد کے متعلقہ شعبے سے موصول ہوئی ہے۔ ضلع پریشد کے زیر زمین سطح آب کے نگراں شعبے سے جاری کردہ اس وضاحت میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 5 برسوں کے زیر زمین پانی کی سطح کے تناسب میں اس مرتبہ 4 میٹر کا اضافہ ہوا ہے اور اس مرتبہ ضلع میں زمیں کے شکم میں ہوئے اس سطح آب کے اضافے میں تعلقہ جات ویجاپور، پیٹھن، خلدآباد اور گنگاپور میں زیادہ بڑھوتری درج کی گئی ہے، جو گزشتہ 5 سال کے تناسب میں ترتیب وار 6.75 اور 5.49 میٹر کے حساب سے بڑھا ہے۔ اورنگ آباد، پھلمری، پیٹھن، گنگاپور، کنڑ اور سوئی گاؤں میں اس تناسب میں 4.9 کا اضافہ ہوا ہے۔ ضلع میں اس مرتبہ اب تک 161.6% اضافی بارش ہوئی ہے۔ ضلع میں نگرانی و سروے کے کنوؤں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ان میں کئی تعلقہ جات میں سروے میں رہنے والے کنوؤں کی سطح آب میں 2 تا 3 میٹر کے اضافے کی معلومات بھی مذکورہ محکمے نے جاری کی اور قیاس آرائی کی ہے کہ یہ اضافہ اس سال ربیع کے ہنگام کے علاقے کو بڑھانے میں کارآمد ثابت ہوگا۔ رکن پارلیمنٹ پرتاپ پاٹل چکھلیگر کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کے نائب ریاستی صدر بھاسکر راؤ کھدگاؤنکر کے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لینے سے بی جے پی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ناظرین، سیاسی گلیاروں کی روایت رہی ہے کہ یہاں لیڈران اکثر دل بدلی کے ذریعے اس پارٹی سے اس پارٹی میں آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی موقر اور بڑا لیڈر وہ عوامی نمائندہ اپنی پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ دل بدلی اہمیت کی حامل قرار پاتی ہے۔ لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کے اہم رہنما اور پارٹی کے ریاستی نائب صدر بھاسکر راؤ پاٹل کے اپنی پارٹی کو خیرباد کہنے اور کانگریس کا پرچم تھام لینے سے بھاجپا کو کوئی دھچکا نہیں لگے گا۔ اس طرح کا بیان دیتے ہوئے موجودہ رکن پارلیمان پرتاپ پاٹل چکھلیگر نے کہا ہے
کہ سابق رکن پارلیمان اور بھاجپا رہنما بھاسکر راؤ پاٹل کھدگاؤکر کے کانگریس میں چلے جانے سے بھاجپا کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے ضلع ناندیڑ میں پہلے ہی سے پارٹی کو مضبوط اور مستحکم قرار دیا ہے، جبکہ دوسری جانب ان دنوں ناندیڑ ضلع میں بلولی دگلور حلقہ اسمبلی میں سیاسی ماحول میں گرمی دیکھی جا رہی ہے اور اچانک لیڈران کے پارٹیاں بدلنے کے قیاس و گمان بڑھتے دیکھے جا رہے ہیں۔ عیاں رہے کہ اس حلقے میں عنقریب رکن اسمبلی کے لیے ضمنی چناؤ ہونے والے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر جماعت اسلامی یوتھ ونگ کی جانب سے ہر سال شہر میں 4 مقامات پر بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ بھی ان 4 مقامات پر بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھے جا رہے ہیں، لہٰذا شہریان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یہ اپیل آرگنائزرز کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں ایک کارنر میٹنگ روشن گیٹ علاقے میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے عادل مدنی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے، لہٰذا ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بھلائی کے کام کریں اور ضرورت مند مریضوں کے لیے خون کا عطیہ سب سے بڑا نیک کام ہے۔ اس لیے آپ کے یوم ولادت پر مرکز اسلامی یونس کالونی، لال مسجد، ٹاؤن ہال، پیٹھن گیٹ اور چکل تھانہ کے علاقوں میں جو بلڈ کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، یعنی کہ رحمت للعالمین ہے۔ اور آپ اور میں کون ہیں؟ آپ اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور رحمت للعالمین کی امت ہونے کے ناطے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جو ہے تو انسانوں کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت انسانوں کے لیے ہم سراپا رحمت بن جائے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ 12 ربیع الاول کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ مرکز اسلامی یونس کالونی پر، اور اس کے علاوہ جو لوگ پیٹھن گیٹ کے ہوں گے یا ٹاؤن ہال کے ہوں گے تو وہ ان ایڈریس پر جا کر جو ہے تو اپنے خون کا عطیہ دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو اس کا بہترین اجر جو ہے تو ملے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ کورونا ویکسینیشن سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے، یہ اطلاع میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا نے دی۔ انہوں نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگوا لیں اور ہیلتھ انتظامیہ سے تعاون کریں۔ मी डॉक्टर पारस मंडलेचा, मनपा आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, माननीय प्रशासक साहेबांच्या मार्गदर्शनानुसार सर्व नागरिकांना आव्हान करतो की ज्यांचे कोणाचं वॅक्सिनेशनचा पहिला डोस, ज्यांचा कोणाचा दुसरा डोस राहिलेला आहे त्या सर्व नागरिकांनी लवकरात लवकर वॅक्सिनेशन करून घ्यावे। वॅक्सिनेशनचे पूर्ण शहरात सगळीकडे आपण वॅक्सिनेशन सेंटर आपले कार्यरत आहे। वॅक्सिनेशनसाठी आपण विविध धर्मगुरूंना भेटलेलो आहोत आणि त्या धर्मगुरूंमार्फत जनतेमध्ये वॅक्सिनेशन करून घेण्यासाठी आपण आव्हान करत आहोत। विविध धार्मिक स्थळावर आपण वॅक्सिनेशनचे कॅम्प लावलेले आहेत आणि अजूनही यापुढेही वॅक्सिनेशनचे कॅम्प लावण्याचा आपला मानस आहे। आन जहानी बाबूराव काले की बरसी के मौके पर तालुका सोयगांव में किसानों की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप रखा गया, जहां माहिरीन ने उनकी रहनुमाई की। सोयगांव में कायम अजंता एजुकेशन सोसाइटी के बानी सदर, मुजाहिद आज़ादी और साबिक वज़ीर व मारूफ कांग्रेसी रहनुमा आजहानी बाबूराव काले के यौम वफ़ात 18 अक्टूबर को सोयगांव के संत ज्ञानेश्वर कॉलेज में इस किसान मेले का इनेकाद अमल में आया। इस मेड़ावे का इफ्तिताह यशवंतराव चौहान कॉलेज के वजीफ़ायाब प्रिंसिपल नामदेवराव चापे के हाथों अमल में आया। इस प्रोग्राम में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के वकील भूषण पाटिल ने खुसूसी रहनुमाई की और किसानों को मुल्क के किसानों से मुताल्लिक़ा क़वानीन से मुताल्लिक़ जानकारी दी।
اس میلے میں تعلقہ بھر کے کسانوں نے شرکت کی۔ اس پروگرام کی میزبانی اجنتا شکشن سنستھا کے صدر رنگناتھ نانا کالے اور ادارے کی سیکریٹری پرکاش دادا کالے نے کی۔ پروگرام کی کامیابی کے لیے کالج کے پرنسپل شیواجی امبھورے، سوسائٹی کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر ڈاکٹر اشوک نائک، وائس پرنسپل ڈاکٹر راؤ صاحب باروٹے، ڈاکٹر آر کھڑکے اور کالج کے تمام اساتذہ و غیر تدریسی عملے نے محنت کی۔ تعلقہ کنڑ کے ٹھاکرواڑی علاقے میں بجلی گرنے کے سبب کسانوں کے مویشی ہلاک ہو گئے تھے، لہٰذا انہیں راحت فراہم کرنے کی غرض سے NCP کے ضلع سیکریٹری کیشو راٹھوڑ نے انہیں 21,000 روپیوں کی مالی امداد دی۔ گزشتہ دنوں ہوئی شدید بارشوں کے دورانیے میں تعلقہ کنڑ کے جیہور کے ٹھاکرواڑی میں بجلی گرنے سے کسان پنجارام گنگا رام مدھے، امباداس شیورام موگال اور شیورام پیلا موگال کے گائے بیل بچڑوں سمیت کئی مویشی ہلاک ہو گئے تھے اور ان کسانوں کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا تھا۔ ان نقصان زدہ کسانوں کی راحت رسانی کے لیے راشٹروادی کانگریس کے ضلع جنرل سیکریٹری کیشو راؤ راٹھوڑ و بھارتی راٹھوڑ نے ان آدیواسی کسان خاندانوں کو 21,000 روپے کی مالی امداد دیتے ہوئے انہیں حوصلہ دیا ہے، نیز کہا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں وہ ہمت سے کام لیتے ہوئے نئی شروعات کریں اور آئندہ دنوں بھی انہیں کوئی مشکل درپیش آئے تو وہ راست فون سے اطلاع کریں تو وہ انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ کھڑا پائیں گے۔ اس طرح کا تیقن بھی کیشو راٹھوڑ نے انہیں دیا ہے۔ اس موقع پر وکاس جیورکھے، راشٹروادی یوتھ کے اپا بھوجنے، دیپک پوار، یوگیش پوار، پولیس پاٹل بالو ساونت، کھرات ماما، جنابائی مدھے، شیواجی رام موگال، پنجارام مدھے، امباداس موگال و دیگر کارکنان موجود تھے۔ MLC امباداس دانوے کے رابطہ آفس پر ایک میٹنگ منعقد کی گئی جہاں ضلع کرڈا آگھاڑی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ونود مانے کو کرڈا آگھاڑی کا ضلع سنگٹھک بنایا گیا۔ MLC امباداس دانوے کی صدارت میں منعقدہ اس میٹنگ میں شہر میں موجود مختلف 22 اسپورٹس کلبز کے ذمہ داران شریک ہوئے۔ اس موقع پر اسپورٹس کلب کے ذمہ داران کی رہنمائی کرتے ہوئے رکن کونسل امباداس دانوے نے کہا کہ شیو سینا، کریڈا آگھاڑی اور دیگر اسپورٹس کلب مل کر کھیلوں کے ذریعے قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح اسپورٹس میں بھی نوجوان اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں، لہٰذا انہیں اپنے جوہر دکھانے کا موقع فراہم کروانے کے لیے مختلف مقابلوں کا انعقاد کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسپورٹس یونیورسٹی شروع کروانے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس میٹنگ میں ونود مانے، گنگا دھرم موداڑے، ڈاکٹر رنجیت پوار، پرشانت گنگا پور والا، کھوکھو کلب کے گنیش کڑ، باسکٹ بال ایسوسی ایشن کے ستیش پاٹھک، والی بال کے جیاجی رمیش پوار، رمیش کولہے، کبڈی ایسوسی ایشن کے بھرت ریڈی، ایتھلیٹکس کے چرنجیت سنگھا اور دیگر شریک تھے۔ مہاراشٹر راجیہ بہوجن ریت پریشد کا ایک اجلاس بجاج نگر علاقے میں منعقد کیا گیا جہاں ضلعی سطح پر عہدیداران کے تقررات عمل میں آئے اور ان میں تقرری لیٹرز تقسیم کیے گئے۔ بہوجن ریت پریشد کے ریاستی صدر رمیش گالپھاڑے کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں ڈاکٹر اماکانت راٹھوڑ، پروفیسر ببن راؤ گائیکواڑ، رتن شیلا، موہن گنڈ، پنچ شیلا تھورات، پریم گالپھاڑے، امر گالپھاڑے، مچھندر پلاوڑے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے ریت پریشد کے ریاستی صدر رمیش گالپھاڑے نے کہا کہ اس تنظیم کے ذریعے ریت سماج کے سوشل، اکنامیکل اور ایجوکیشنل مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور مالی اعتبار سے ریت سماج کو مستحکم بنانے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے جائیں گے۔ اس موقع پر ضلعی سطح پر عہدیداران کی نامزدگی عمل میں آئی اور ان میں سرٹیفکیٹس تقسیم کر کے ان کا استقبال بھی کیا گیا اور انہیں مشورہ دیا گیا کہ متحد ہو کر سماج کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ پروگرام کی نظامت جتیندر گالپھاڑے نے کی۔ اس پروگرام میں مہیلا آگھاڑی کی امرپالی شیجوڑ، ویشالی راشنکر، نکیتا واگھمارے، اوشا کامڑے، ریکھا شیجوڑ، اوشا کاڑے، سندھو رتن نیوارے، سندیپ گھلے، سنیل ہورشیلے، نند کمار پھرنے اور دیگر بڑی تعداد میں شامل تھے۔ अशाच प्रकारचं जरी औरंगाबाद शहरामध्ये तुम्ही तुमच्या संसाराला जर हातभार लावायचं काम केलं तर तुमच्या पाठीमागे बहुजन रयत परिषद देखील उभी राहील। या प्रकारची देखील मी आपल्याला ग्वाही देतो की तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवलाय। बहुजन रयत परिषदेवर जो विश्वास ठेवलाय त्या विश्वासाला कधी तडा जाणार नाही याची मी आपल्याला ग्वाही देतो। आखिरकार प्रोफेसर राजन शिंदे कत्ल मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
मुसलसिल 3 दिनों तक कुएं से पानी खारिज करने के बाद कत्ल के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार पुलिस ने बरामद कर लिए। इस मामले में एक नाबालिग को हिरासत में लिए जाने की इत्तला है। वाज़ेह रहे कि 8 दिन कबल शहर के हाई प्रोफाइल कहलाए जाने वाले सिडको N2 में एक आला तालीम याफ्ता प्रोफेसर का उनकी रिहाइश गाह में ही कत्ल कर दिया गया था। कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने 150 से ज़ायद अफराद से पूछताछ की थी और उनके बयानात कलमबंद करने के बाद हर पहलू से इस मामले की तफ्तीश की जा रही थी। मकतूल के वतन देवलगांव राजा में भी जाकर पुलिस ने तहकीकात की थी। इसी तरह मकतूल की बेवा, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के उस्मानाबाद सब सेंटर में बरसर खिदमत है, वहाँ भी छानबीन की गई। 3 दिन पहले एक मुश्तबा मुलजिम ने पुलिस को बताया था कि मकतूल का रवैया हिटलर जैसा था, इसलिए उसने उसका कत्ल किया है और कत्ल के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार वहीं पास में मौजूद एक कुएं में फेंक दिए हैं, जिस पर गुज़िश्ता 3 दिनों से इस कुएं का पानी खारिज किया जा रहा था, मगर गुज़िश्ता 2 दिन हुई बरसात के सबब पानी के अखराज में दुश्वारियां पेश आ रही थीं। आखिरकार तीसरे दिन कुएं का तमाम पानी निकाल दिए जाने के बाद इस कुएं से एक डंबल, चाकू और तौलिया बरामद हुआ है। फैमिली के एक नाबालिग मुश्तबा मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में लिए जाने की इत्तला है। पोलिसांच्या विरोधामध्ये किंबहुना पोलिसांचं मनोबल खच्ची कसं करता येईल याच्या अनुषंगाने बातम्या पेरल्या जातात। बऱ्याच ठिकाणी आपण बघतो निगेटिव्ह समाजमन तयार करण्यामध्ये प्रसारमाध्यमं भूमिका बजावत असतात, परंतु या घटनेमध्ये औरंगाबाद शहरातील जे सर्व प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी आहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे असतील, प्रिंट मीडियाचे असतील किंवा सोशल मीडियाचे असतील, तर सर्वांनी एक सामंजस्य याच्यामध्ये विशेष करून खास करून या बाबतीत लक्षात आलेलं आहे आणि त्यांनी पोलिसांवरचा दबाव किंवा प्रेशर या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून एक सारासार पद्धतीने वार्तांकन केल्याचं मला जाणवतं। त्यामुळे मी आपलेसुद्धा या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। नाही, तो तपासाचा भाग आहे, पण याच्यामध्ये एकच तुम्हाला सांगतो, पेशन्स हे सगळ्यात मोठं कौशल्य जे तपासी अधिकाऱ्यांनी ठेवलं की कुठेही म्हणजे हात उगारणे किंवा मारणे हा भाग तर सोडाच, पण आवाजाचा पातळीसुद्धा मोठी होणार नाही या पद्धतीने अत्यंत संयम ठेवून हा सर्व तपास झालेला आहे। त्याच्यामुळे ते एक स्किल आपल्याला म्हणता येईल की जे आमच्या तपासी अधिकाऱ्याच्या सर्वच आयोगाने म्हणजे त्याच्यामध्ये सर्व प्रमुख अधिकारी असतील, बाकीचे अधिकारी सर्वांनी वापरलेलं आहे। त्यामुळे ते तपासामध्ये आम्हाला त्या सगळ्या गोष्टीची मदत झाली। हां, आणि सदर विधी संघर्षग्रस्त बालकाला आज ताब्यात घेतल्यानंतर बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात आलेले आहे आणि बाल न्याय मंडळाच्या आदेशानुसार त्याची सुधारगृहामध्ये रवानगी झालेली आहे। खुद को पुलिस ऑफिसर्स बतलाकर एक बोलेरो जीप के ड्राइवर और क्लीनर को लूटने वाली टोली को सिडको MIDC पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से लूट की रकम समेत 55,000 रुपये मालियत का मुद्दे माल जब्त किया गया है। महरूस मुलजिमीन के नाम सुमित गढ़वे, मारुति काड़े, योगेश चांदने और पूजा जाधव बतलाए जा रहे हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक औरंगाबाद शहर से बीड़ बाईपास रोड से गुजर रही एक बोलेरो जीप को मुलजिमीन ने रोका और ख़ुद को पुलिस अफसरान बतलाते हुए ड्राइवर और क्लीनर को धमकाया और उनसे 11,000 रुपये तलब किए। जब ड्राइवर ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया तो ख़ुद को पुलिस ऑफिसर बताने वाले इन मुलजिमीन ने ड्राइवर और क्लीनर की जेब से 11,100 रुपये जबरन निकाल कर वहाँ से फ़रार हो गए। ड्राइवर और क्लीनर को जब इस बात का एहसास हुआ कि इनके साथ धोखा हुआ है तो वो सीधे सिडको MIDC पुलिस स्टेशन पहुँचे और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले की तफ्तीश के लिए खुसूसी स्क्वाड तश्कील दिया गया। इस स्क्वाड में शामिल मुलाजिमीन ने मुलजिमीन को ढूंढ निकाला और उन्हें हवालात में बंद कर दिया। उनके कब्ज़े से लूटे गए 11,100 रुपये और वारदात अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, जिसकी मालियत 40,000 रुपये बतलाई जा रही है, पुलिस ने जब्त कर ली है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर व अतराफ में नहायत अकीदत से मनाया गया सोशल रिफॉर्मर सर सैयद अहमद खान का यौम पैदाइश। स्कूल कॉलेज में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, तलबा को दिए गए नेक पैगामात।
बिजली सप्लाई कंपनी के अफसरान ने मुनक़ता किया पोखरी ग्राम पंचायत तालुका वैजापुर के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का बिजली कनेक्शन। ऐन त्योहारों के मौके पर पानी फराहमी मजदूर, आवाम में बेचैनी। मुख्तलिफ मतालिबात पर तालुका गेवराई जिला बीड़ वकील संघ की जानिब से जारी है हड़ताल। एक हफ्ते से जायद का अरसा गुजर जाने के बाद भी हल नहीं हो सका मसला, अदालत का कामकाज ठप, क्लाइंट्स को परेशानी का सामना। और आखिरकार प्रोफेसर राजन शिंदे कत्ल मामले में पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग। मकतूल की रिहाइशगाह से करीब मौजूद कुएं से कत्ल के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद। एक नाबालिग मुजरिम पुलिस की तहवील में। आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।